الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ وقال تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ صدق اللہ وصدق رسولہ الکریم۔ گزشتہ 2 ہفتے سے جمعہ کی نماز کے بعد عمرہ حج کی تربیتی کلاس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے بھتیجے اور دوست انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ حج عمرے پہ جانے والوں کے لیے آن لائن یہ پروگرام نشر کیا جائے گا تاکہ دنیا جہاں میں دور بیٹھے لوگ بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ میں سے بھی گزارش ہے جن حضرات کو رمضان میں عمرے پہ جانا ہے یا اس سال حج پہ جانا ہے، اگر خود نہیں جانا لیکن جان پہچان والے لوگوں کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں حج پہ جا رہے ہیں، فلاں عمرے پہ جا رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں یا رمضان کے اندر جا رہے ہیں یا جب بھی عمرے یا حج پہ جا رہے ہیں، ان تک یہ میسیج ٹرانسفر کر دیں کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں، نہیں تو کم سے کم آن لائن اس پروگرام میں شرکت فرما لیں گے تو انشاءاللہ العزیز تھوڑے وقت کے اندر ضروری اور بنیادی معلومات حاصل ہو جائے گی۔ مسجد ہے اس کے لیے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ حج عمرے کے مسائل کو وقتاً فوقتاً ذکر کیا جاتا رہے۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں نے عرض کیا تھا کہ عمرے کے بارے میں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ لفظ عمرے کے کیا معنی ہیں اور حج کے کیا معنی ہیں۔ عمرے کے معنی ہیں عمرے کا مفہوم ہے، لفظ عمرہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کم سے کم عمر بھر میں ایک مرتبہ تو آدمی کو کرنا چاہیے۔ ہم دنیا جہاں کے اخراجات، شادی بیاہ، منگنی، مہندی اور دیگر ہم اخراجات، بے پناہ اخراجات ہم کر لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم پر قرضہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عمرے کے اخراجات، ہم شادی بیاہ کے اخراجات اور دیگر اخراجات بخوشی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور تو ایسے ہی عمرہ کتنے میں ہوتا ہے ایک آدمی کا؟ 2-2.5 لاکھ میں عمرہ ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر 2-2.5 لاکھ روپے بچانا ایک درمیانے آدمی کے لیے، کم حیثیت آدمی کے لیے تو شاید مشکل ہو، لیکن اگر انسان ارادہ کر لے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عمرہ سنت موقدہ ہے، جس طرح کہ فجر کی 2 سنت موقدہ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عمر بھر میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے، جیسے کہ وتر کی نماز واجب ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سنت اور واجب بے شک ہے سراخوں پر، لیکن مکہ مدینہ چیز ہی ایسی ہے کہ وہاں پر آدمی جتنی بار جائے کم سے کم ایک مرتبہ تو چلا جائے، ایک مرتبہ تو جا کر زیارت کر لے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عمرہ چاہے واجب نہ ہو، چاہے حج فرض نہ ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ مرتبہ ان آنکھوں سے اللہ اپنے گھر دکھا دے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دکھا دے۔ ہمارا ایمانی اور دینی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان دونوں گھروں کی ایک مرتبہ زندگی میں زیارت کر لیں۔ اگر کسی نے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، بس اس کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا اس نے نہیں دیکھی تو نہیں دیکھی۔ لیکن اگر کسی نے سارا زمانہ گھوم لیا، ساری زندگی، ساری دنیا
گھوم پھر لیے، سیر و سپاٹ میں گزار دی، لیکن اگر خانہ کعبہ اور رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ کم سے کم آدمی کوشش کر لے کہ عمرے کی دولت سے تو مال مال ہو جائے، جن پر حج فرض ہے وہ حج فرض کی فکر کرے۔ تو عمرہ لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ عمر بھر میں کرنے کا کام ہے یہ۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی بن رہا ہے کہ عمرہ جو ہے کرنا ایسا ہے کہ اپنی زندگی کو آباد کرنا۔ آبادی اور ویرانے کا فرق ہے۔ اللہ اس کے رسول کی خانہ کعبہ کی اور روضہ رسول کی زیارت نہیں کی تو وہ شخص ویرانے اور جنگل کی طرح ہے، جس میں درندے اور جس میں سانپ اور بچھو رہتے ہیں۔ اور حج عمرہ کی سعادت سے مال مال ہونا ایسا ہے جیسا کہ آبادی کے اندر مساجد ہیں، مدارس ہیں، نیک لوگ ہیں۔ لہذا عمرہ کرنا حقیقت میں اپنے آپ کو آباد کرنا ہے، اور حج کرنا اس سے بھی بڑھ کر سعادت اور فضیلت ہے کہ حج کرنے والے کو اللہ پاک گناہوں سے اس سے پاک صاف کر دیتے، جیسے آج ہی وہ گناہوں سے، آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو میں اجمالی طور پر عرض کر دیتا ہوں، آج کی نشست حج کے فرائض سے متعلق ہے، لیکن حج کے فرائض سے پہلے مختصراً عمرے کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ عمرہ 5 کاموں کا نام ہے۔ 5 باتوں سے بچنا ہے، 5 کام کرنا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں 10 ہیں، 5 اس میں 5 اس میں، تو 5 کرنے کے 5 نہیں کرنے کے۔ 5 جو کرنے کے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا ایک فرض، اور خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا باوضو دوسرا فرض، 2 فرض ہوگا عمرے کے اندر، اور 3 جو ہے واجب ہیں۔ دیکھیے نا، ہماری نماز میں بھی جو اصل ذمہ داری ہے وہ فرض کی ہے، پھر اس کے بعد ذمہ داری واجب کی۔ اللہ پاک نے ان 5 نمازوں کے اندر 5 فرض کے ساتھ ایک واجب بھی رکھا ہے، اور کمال یہ کہ واجب 3 کا رکھا ہے، اور اس 3 واجب کے ساتھ ایک فرض بھی رکھ دیا مغرب کا 3، تاکہ کہیں نہ کہیں آپس میں ان میں جوڑ اور آپس میں کمیونیکیشن ہو سکے، آپس میں یہ اتفاق کر سکیں۔ اللہ پاک نے مغرب میں 3 اور وتر کے عشاء میں 3، یہ فرض اور وہ واجب۔ تو اگر لہٰذا جس طرح وتر کے 3 واجب ہیں، وتر کے 3 واجب ہیں، وہ بہت ہی آسان ہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے یہ کہیں بھی ادا کر لینے کا نام 2 رکعت کی ادائیگی، واجب کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ، اس کے بعد بال کٹوانا، مردوں کے لیے ٹرم کروانا تفصیل کے ساتھ، اور خواتین کے لیے اپنی چٹیا کو کھول کر، بال کھول کر کے 3 حصے کر کے، ہر حصے کو انگلی کے اندر گھما کر بالوں کو کٹنگ کرنا، 3 حصے کٹنگ کر لیں گے تو 1/4 سر کے برابر یہ بال کٹ جائیں گے خواتین کے لیے۔ تو وہ عمرہ اس کا نام ہے، 5 باتوں کے کرنے کا نام ہے۔ 5 باتیں ہم نے کر لی، ہمارا عمرہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس میں سنت ہیں، مستحبات ہیں۔ اس طرح مکان کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، اس میں کھڑکی بھی لگیں گی، اس میں رگ روغن بھی ہوگا، اس میں الیکٹریشین کا بھی کام ہوگا، گیس کی بھی فٹنگ ہوگی، پانی کا بھی انتظام ہوگا، سارے انتظامات ہیں، لیکن اصل عمارت ہے۔ تو عمرے کی عمارت صرف 5 پلر کا نام ہے، جس طرح کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، بیچ میں کلمہ طیبہ ہے، اور چاروں طرف جو پلر ہیں وہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو اس روزے کی بنیاد، عمرے کی بنیاد بھی 5 باتیں ہیں۔ یہیں پر عرض کر دوں کہ حج کے اندر ایک فرض کا اور اضافہ ہے، وہ عرفات کا میدان۔ لہذا حج میں 3 فرض ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حج میں 3 فرض کی مثال مغرب کے 3 فرضوں کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔
مغرب کے 3 فرض ہمیں سبق دلا رہے ہیں کہ جو ہے حج میں بھی 3 فرض ہے، اور عمرے کے اندر 3 واجب تھے، حج میں اس کے ڈبل کر لیں۔ لہذا ہم اس کو نمازوں کے حساب سے اگر میچ کرنا چاہیں گے تو مغرب میں 3 رکعت، وتر کے 3 رکعت، اگرچہ یہ فرض ہے وہ واجب ہے، لیکن ایک آسانی سے سمجھنے کے لیے شاید ذہن میں آرام سے بات بیٹھ جائے، 3 یہ 3 وہ 6 واجب ہو گئے حج کے۔ حج کے اندر ایک تو وہی احرام اور وہ طواف، اور ایک ہے عرفات کا میدان، بس حج میں عرفات کے میدان کا اضافہ کر لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے واجبات ہیں، اس میں سے 3 واجب تو وہی ہیں عمرے والے۔ کون سے؟ ایک جو ہے مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنا، صبح کو کنکری مارنا، 2 شیطان کو کنکری مارنا، 2 اور اس کے بعد قربانی کرنا، 3 اور اس کے بعد طواف فرض کے بعد صفا مروہ کو واجب میں شامل کیا گیا 4، اور اسی طریقے سے مزدلفہ میں قیام 1 واجب، اور بڑے شیطان کو کنکری مارنا 2 واجب، اور قربانی کرنا 3 واجب، بال کٹوانا 4 واجب، صفا مروہ کرنا 5 واجب، اور الوداعی طواف۔ یہ میں نے 6 گنتی کرا دی ہے، تو بالکل ایزی ہے، بالکل ایزی ہے۔ لوگ بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا حج عمرے کی ہمت اس لیے نہیں پکڑتے، صاحب ہماری ہمت ہی نہیں ہے، ہمارا پیشاب رکتا نہیں ہے۔ چلو وہ بھی ایک عذر ہے، اس کا بھی شریعت میں حل ہے۔ جس آدمی کا سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، چاہے اس کی ہوا خارج ہو رہی ہے، یا اس کا زخم سے خون نکل رہا ہے، یا کوئی اور بھی ہے، شریعت میں وہ معذور کے حکم میں آتا ہے۔ احکام المعذورین کے نام سے مستقل کتاب موجود ہے، جس میں انسان کی جو عذر ہو سکتے ہیں شریعت نے سب کا احترام کیا ہے، اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ عذر کے ساتھ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا وضو نہیں ٹھہر رہا ہے تو کیا وہ نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں جناب، نہیں۔ عذر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ کبھی کبھی پیش آیا اس کا حکم الگ ہے، کبھی پیش آیا وضو ٹوٹ گیا جا کے وضو کر لیا، اور ایک یہ ہے کہ وضو ٹھہر ہی نہیں رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے کہا ایک دفعہ وضو کر لو اور آ کے نماز، تلاوت، عمرہ، حج جو کرنا ہے کر لو۔ اب جو ریح خارج ہو رہی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ریح خارج ہو رہی ہے، اس سے آپ کا ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے، رسول اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تاکہ کوئی شخص جو ہے نا بہانہ بنا لے کہ صاحب میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا تو وضو نہیں ٹھہرتا، اور میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، صاحب ہمارے تو قطرے نکل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وضو نہیں ٹھہرتا، کوئی مسئلہ نہیں، صاحب ہمارا زخم ہے ہر وقت اس میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا ہے، کچھ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت میں قربان جائیے کہ اس کے اندر کون سا مسئلہ ایسا ہے جس کی سہولت موجود نہیں ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ جاننا، آدمی معلومات کر لے، جان لے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ دنیا کا ایسا نظام نہیں ہو سکتا جیسا اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت کا نظام دیا، انتہائی خوبصورت، انتہائی آسان۔ اب یہ روزے آ رہے ہیں، روزے کے اندر 3-4 قسم کے آدمیوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مسافر کو کہا رکھے تو اچھا ہے، اچھا مینسز والی عورت نہیں رکھے گی، وہ تو ہر قیمت پہ نہیں رکھے گی، اور
جس کے یہاں پہ بچے کی ڈلیوری ہو گئی، اس کے بعد 40 دن تک 35 دن تک جو خون آتا ہے اس کے کیفیت میں رکھے. بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، اور دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کو کمزوری ہوتی ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، خاتون کو روزہ رکھنے والی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور اسی طرح ضعیف آدمی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا. اسی طرح مختلف بیماریاں ہیں، معدے کا مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، اور خدا جانے اللہ پاک بس نام بیماریوں کے نام سے بھی بچاتے. بیماریاں تو بڑی بات ہے، ان کے اندر بیماریوں کی اقسام ہیں میڈیکل کے روح سے، اس میں بہت ساری بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ جس کسی بھی مسئلے کی وجہ سے رمضان کے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو اس کو روزہ معاف نہیں ہے. اللہ نے مینسز والی عورت کو معاف قرار دیا، اس کی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روزہ کیونکہ نماز دن میں 5 ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی. 10 دن کی تعداد ہو گئی تو عورتیں ویسے نماز نہیں پڑھتی ہیں، بولتے بھائی 10 دن کی قضا کون کرے گا. اللہ پاک نے یہاں سہولت دے دی کہ چلو معاف. روزے میں یہ کہا کہ روزہ سال میں ایک ہی مہینے کے تو ہیں، لہٰذا ان کی قضا اسے کرنی پڑے گی. ان سب لوگوں کو جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جو میں نے ابھی گنوائے، ان سب کو رمضان کے بعد کوشش کی جائے کہ سال کے کسی بھی حصے میں سردیوں کے اندر وہ روزہ رکھ لے. اور اگر مرض ایسا ہے کہ روزہ پھر بھی نہیں رکھ سکتا، پوری کوشش کے باوجود پھر بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس آدمی کو حکم ہے کہ فدیہ دے دے. اور فدیہ 2 کلو گندم کا تقریباً 300 روپے 350 روپے اس سال جو آئے گا وہ تو پتہ چل جائے گا. 300-350 روپے ایک روزے کا فدیہ، تو وہ ادا کر لے. اچھا، فدیہ ادا کرنے کے بعد بھی اگر کسی مریض کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، وہ طاقتور ہو گیا اور جو ہے وہ صحت پکڑ گئی، اس کی صحت مل گئی، تو اس کو پھر بھی روزہ ہی رکھنا پڑے گا. اور یوں سمجھے کہ یہ جو اس نے پیسے دیے اس کی طرف سے خیرات ہو گئی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے حج عمرہ انتہائی آسان قرار دیا. حج عمرہ اور 10ویں نمبر پہ 3 فرض 6 واجب، اور 10ویں کو میں شکرانے کے طور پہ شامل کر دیتا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے. اور وہ شکرانہ اگر نفل طواف سے ہو جائے تو زبردست کام ہو جائے گا، کیونکہ خانہ کعبہ میں جو عبادت ادا کی جا سکتی ہے طواف کی، وہ دنیا میں کہیں اور ادا نہیں کی جا سکتی. دنیا میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، دنیا میں آپ جو ہے خیرات کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں پوری کائنات کے اندر، لیکن طواف صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے. اس لیے وہاں جانے والوں کو اس سے گزارش ہے حتی الامکان طواف اور عمرے کی فکر کرتے رہیں. یہ ایک عظیم نعمت ہے، عظیم عبادت ہے. بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر صلاۃ و سلام پیش کرنا بڑی سعادت. اور حضور نے فرمایا، اس نے میرے ساتھ وفاداری کی، اور یہ فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میرے پاس نہیں آیا اس نے بے وفائی کی. الفاظ تو دیکھیں کیا خوبصورت محبت کے الفاظ ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. تو اب حج کے بعد مدینہ طیبہ کی زیارت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری، اپنی وفاداری پیش کرنا. تو یہ 10ویں نمبر پہ. اب عمرے کے اندر 5 کام کرنے کے، 5 کام نہیں کرنے کے. جو نہیں کرنے کے کام وہ بھی دیکھ لیں. اور ان میں سے ایک تو یہ کہ بدن پر سلے ہوئے کپڑے نہ ہوں. اور ظاہر احرام باندھنے کے بعد کپڑے ختم، اتار کے آدمی احرام باندھ لیتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ خوشبو نہیں لگانی. تیسرے نمبر پہ ناخن نہیں کاٹنے. چوتھے نمبر پہ بال نہیں کاٹنے. چوتھے نمبر پہ بال نہیں کاٹنے. ہاں اچھا، پہلا کون سے بتایا میں نے؟ نہیں، پہلے کپڑے نہ ہو بدن پر، جسم پر کپڑے نہ ہو. اچھا، جسم پر کپڑے نہ ہونے کی تفصیل ہے کہ بنیان بھی نہ ہو اندر پہ. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اندر نہ ہو، بنیان نہ ہو، اور
انڈر ویئر نہ ہو، موزے نہ ہو، جراب نہ ہو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، پیر میں ہاتھ میں دستانے نہ ہو، یہ کپڑے کے اندر آئیں گے۔ تو خوشبو، اور ہاں ایک چیز اور ہے، شادی شدہ ہے تو ازدواجی تعلقات کی اجازت نہیں ہے۔ ازدواجی تعلقات تو دور کی بات ہے، یوں لکھا ہے کہ میاں بیوی ازدواجی تعلقات کی بات بھی نہیں کر سکتے، اتنی زبردست پابندی ہے۔ تو یہ تقریباً 5، اس کے علاوہ 2 پابندی اور بھی ہیں کہ شکار نہیں کر سکتے، جناب مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، پرندے کے شکار نہیں کر سکتے، حرم کے درختوں کو نہیں توڑ سکتے، کاٹ سکتے، اگرچہ یہ عام طور سے یہ دونوں پیش نہیں آتے، لیکن یہ کہ تو اس طرح یہ 5 پابندیاں بنتی ہیں۔ 5 کام کرنے کا نام ہے عمرے میں، 5 کام نہیں کرنے کا نام ہے۔ حج کے اندر 10 کام کرنے کا ہے، 5 بات یہ عمرے والی، اور حج عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ سمجھیں کہ مکے میں کیا کرنا ہے اور مدینے میں کیا کرنا ہے، معمولات کیا ہونے چاہیے۔ تو جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اپنے آرام اور کھانے کے علاوہ، اپنے آرام اور کھانے کے علاوہ جتنا ہو سکے حرم شریف میں رہے آدمی۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے حرم میں گزاریں، نہیں، آپ کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے۔ اور حرم شریف کا، مدینہ شریف کا اصول ایسے کہ وہ لیٹنے کی اجازت نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی آ کے اٹھا دیتا ہے، تو آدمی کو آرام نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا اپنے ہوٹل میں خوب آرام کریں، اچھی رضا لیں، جو اللہ پاک توفیق دے اپنے حیثیت کے مطابق، بھئی یہ کام کریں۔ وہاں جا کے خریداری کرنا، وہاں جا کے بازاروں میں پھرنا، جی وہاں جا کے رشتہ داروں سے ملنا، دوست احباب کی دعوتوں میں جانا بلا شبہ جائز ہے، میں یہ نہیں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مقصد سے ہٹ کر ہے، مقصد سے ہٹ کر ہے۔ آپ کے بہت ساروں کے وہاں پہ دوست احباب ہوتے ہیں، بعض رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض بہن بھائی ہوتے ہیں، بعض کوئی اور قریبی دوست ہوتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے وہ آئیں جائیں۔ تو ہمارے ایک دوست سے وہ کہتے ہیں، بھائی ہم ان سے کہتے تھے کہ عشاء کے بعد چلیں گے تمہارے یہاں، اور ہمیں فجر سے پہلے آپ کو حرم میں چھوڑنا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اگر مثال کے طور پر وہاں جدہ میں کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے عشاء کی نماز پڑھ کے ہم جائیں گے حرم میں، لیکن آپ رات بھر جہاں رہے جو کچھ کھائے پیے، فجر کی نماز ہمیں حرم میں پڑھانی ہے، پھر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بھی کبھی کبھی۔ اور دوسری بات یہ کہ بازاروں میں پھرنا، کراچی کے اندر دنیا جہاں کی جو چیزیں وہاں ملتی ہیں، دنیا جہاں کی ساری چیزیں کراچی میں مل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں حیدرآباد میں مل جاتی ہے۔ لہٰذا وہاں سے لانے کی صرف 2 چیزیں ہیں، مکے سے لانے کی چیز جو ہے زمزم، اور مدینہ شریف سے لانے کی نعمت جو ہے کھجور ہے، بس یہ 2 چیزیں لانے کی فکر کرے، اور وہاں جا کے یہ جوڑا رہے، فکر مند ہوتا رہے، ترستا رہے، کیا پتہ میں آئندہ آ سکوں گا نہیں سکوں گا۔ لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے، وہاں جانے والے اگر تڑپ کے ساتھ اور احساس کے ساتھ اور فکر کے ساتھ کہ آج اس مرتبہ میں آ گیا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میرا کوئی جو ہے کوئی وہ نہیں تھا، کوئی میرے کو سعادت جو نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، ہر لمحے ہر شکر، اور ہر نماز حرم شریف کے اندر، اور اپنے میں نے کیا کہا، کھانا اور آرام کے ساتھ۔ اسی وجہ سے تجربے کے طور پر یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ چاہے عمرے پہ جائیں چاہے حج پہ جائیں، تو چونکہ احرام کی حالت میں جانا پڑتا ہے، لہٰذا فوراً نہیں جائیں، اپنی منزل پر پہنچ کے، اپنے ہوٹل پہ پہنچ کے کھانا کھا لیں، آرام کر لیں، خوب نیند کر لیں۔ جب نیند اچھی ہو جائے تو حاضر دماغی جو نیند کے بعد انسان فریش ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ کرے، اس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ لہذا عمرے میں حج عمرے میں جانے والے لوگ یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، سامان رکھا، بلکہ بس اوقات ڈھنگ سے رکھ بھی نہیں پاتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں تو پکڑ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، ایسے نہیں کریں، اس میں پریشانی یہ ہو جاتی ہے
اس میں پریشانی ہو جاتی ہے، سامان ادھر ادھر ہو گیا، اب پریشان ہو گئے، اب وہاں ڈھونڈ رہے ہیں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب بھائی آپ اپنے ہوٹل پہ رہیں، جائیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں آدمی عام طور سے تھکا ہوا پہنچتا ہے، کئی دنوں کی فکر، کئی دنوں کی راتیں، آخر میں مہمانوں کا ہجوم، اور پھر سفر کی مشقت۔ عام طور سے حج کے اندر پہلے تو 24 گھنٹے لگ جاتے تھے، کراچی ایئرپورٹ اپنے گھر سے نکلنے تک اگلے دن تک 24 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اب اگرچہ وقت کم ہو گیا، عمرے میں 8 گھنٹے، آدھا 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں کم سے کم۔ تو مقصد یہ ہے کہ 6 گھنٹے تو یہاں سے کراچی سے جدہ پہنچنے تک 6 گھنٹے، 2-3 گھنٹے ادھر، 2-3 گھنٹے وہاں، یہاں بھی 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، بلکہ سمجھ لو 12 گھنٹے میں آدمی جا کر کے پرسکون ہوتا ہے۔ لہٰذا حج عمرے پہ جانے والا سے گزارش ہے کہ جلدی نہ کریں، بلکہ آرام کریں، اطمینان سے، اور اطمینان کریں، اور جو کتابچہ آپ لوگوں کے پاس ہوگا حج عمرہ کرنے کا، وہ انشاءاللہ میں بھائی سے کہوں گا کہ وہ شیئر کر دے آپ کو، اور آپ اس کی رہنمائی کے اندر اور جو دی گئی ہدایت کے مطابق عمرہ مکمل کر لیں۔ اب آخری سوال لے گے، اس کے بعد پھر دعا۔ عمرے میں خانہ کعبہ میں کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ میں جو سب سے بڑی عبادت ہے نفل طواف کی، عمرہ کرنے کی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ نفل طواف کریں یا زیادہ عمرہ کریں، ایک سوال ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا، حج کے لکھنے والوں علماء نے فرمایا کہ زیادہ نفل طواف کریں، عمرہ کم کریں، عمرہ کم کریں۔ وجہ یہ ہے کہ نفل طواف میں آپ خانہ کعبہ کے پاس ہی رہیں گے، اور عمرے کے لیے آپ کو دور جانا پڑے گا، عمرے کے لیے آپ کو دور جانا پڑے گا۔ پھر عمرے کا پورا پیکیج ہے کہ صفا مروہ بھی کرنا ہوتا ہے، لہذا خانہ کعبہ کے پاس جو عمل ہے وہ خانہ کعبہ سے دور جانے کا، اس عمل کا وہ درجہ نہیں ہے، اگرچہ عمرہ بھی بہترین چیز ہے۔ لہذا نفل طواف کی کثرت رکھیں، عمرہ بھی کبھی کبھی کرتے رہیں۔ لہذا نفل طواف کے ساتھ ایک دوسرے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیں۔ اور تجربہ کار لوگوں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کو اگر 70,000 مرتبہ پڑھ لیا جائے، یہ اصل میں پیکیج اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آدمی کسی کام میں لگا رہے۔ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے تو آدمی مکمل کرنے کی سوچتا ہے، دکاندار کو ٹارگیٹ ملتا ہے، صاحب آپ 70,000 کی سیل کر دیں، آپ کو ایک فلاں چیز موبائل ملے گا، فلانی چیز ملے گی، فلانی چیز ملے گی، تو آدمی جوڑ توڑ کر کے کہیں نہ کہیں سے اپنا پیکیج پورا کر لیتا ہے۔ اس لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ، اور جب ایک تسبیح پوری ہو جائے تو ایک مرتبہ محمد رسول اللہ۔ 70,000 مرتبہ اگر آپ نے پڑھ لیا خانہ کعبہ کے قیام کے دوران، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کسی بھی شخص کو آپ بخش دیں گے، اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے بچا دیں گے۔ لہذا سب سے قریب ترین انسان کے لیے والدین ہوتے ہیں۔ والدین ہمارے دنیا سے چلے گئے، نہ معلوم کس حال میں ہیں، کچھ نہیں پتا، تو ہم ان کے لیے فکر کریں کہ یار کم سے کم اپنے والد کو تو بخشوا دیں، والدہ کو تو بخشوا دیں، کم سے کم کچھ اور کریں نہ کریں یہ تو بخشوا دیں۔ تو یہ جستجو رہے گی، ٹارگیٹ رہے گا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر آدمی عمل کرتا رہے گا۔ تو یہ مدینہ شریف، یہ مکہ شریف میں کرنے کا کام ہے۔ اور مدینہ شریف میں 70,000 مرتبہ درود شریف ہے، تو یہ 70 اور 70 140 ہو گئے۔ تو یہ ٹارگیٹ پورا کر کے دیکھیں، پھر آپ کو اندرونی طور پر محسوس ہوگا کہ آپ کو سکون محسوس ہوگا، اور آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، رسول اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور آپ اندر سے چینج ہو جائیں گے، اندر سے چینج ہو جائیں گے، اور آپ کا دل و دماغ تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے آپ دنیا میں لگے رہتے تھے، اب آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ انہیں کاموں کے اندر لگے رہیں گے۔ بس اسی گزارشات کے ساتھ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عمل عطا فرما دے، اور جانے والے حضرات سے بھی گزارش ہے جو یہ میری آواز سن رہے ہیں
کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور قدم قدم پر وہاں پہ دعائیں مانگنا، دعاؤں کا قبول ہونا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور یہ آج جو ہے 6 فروری اور 17 شعبان، 6 فروری 2026، 17 شعبان 1447 ہجری اور جمعہ کا دن مسجد کا نام ہے جامع مسجد فاطمہ ہیرآباد نزد حافظ ربڑی ہاؤس ہیرآباد حیدرآباد سندھ پاکستان۔ یہ آواز یہاں سے نشر کی جا رہی ہے۔ سب حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی اس کو بار بار سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے اندر ایک نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ میرا نام ہے مفتی منیب الرحمان، میرا نام ہے، اور دارالعلوم کراچی کا میں سابق مدرس ہوں، جامع مسجد فاطمہ کا مدرس اور خطیب ہوں۔ میرا موبائل نمبر ہے 0300 30673330۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ، یہ آواز ہماری جہاں تک بھی جاری ہے سب لوگوں کو عمرے اور حج کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جو حاضرین یہاں موجود ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی حج عمرے کی دولت سے، ہم سب کو بھی حج عمرے کی دولت سے دولت سے مال فرما دے۔ یا اللہ، جو سال حج پہ جا رہے ہیں، جو ابھی یہ رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ میں رمضان کا عمرہ اور حج کا اپنے وقت پر ذی الحج میں حج کی دولت سے مال فرمانا۔ یا اللہ، بار بار مقبول حاضری عطا فرمانا۔ یا اللہ، آپ نے حج کے بارے میں فرمایا کہ جس نے حج کو صحیح طریقے سے ادا کیا اس کو، یا اللہ اپنے حج کو جس نے حج کو صحیح طریقے سے ادا کیا، اللہ اس کو حج مبرور عطا فرمائیں گے، اور حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ دنیا بھر میں جہاں کے مسلمان پریشان، غزہ فلسطین کے مسلمان ہوں یا ارحم الراحمین، کشمیر کے مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں، شام کے مسلمان ہوں، سوڈان کے مسلمان ہوں، اے ارحم الراحمین، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ آنے والے رمضان میں یا ارحم الراحمین تراویح اور روزے کی دولت سے مالا مال فرما دے، آداب رمضان عطا فرما دے، ہر عبادت کو آداب کے ساتھ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما لے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی النبی الکریم۔ نام کیا؟ آپ کا نام؟ اب ہمارے بھائی عبدالرشید ہیں جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں، ان کی پوتی خدیجۃ الکبریٰ نام ہے۔ یا اللہ یہ خوبصورت نام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کا نام ہے، بڑی فاضل اور قابل۔ اللہ اس نام کی لاج رکھتے ہوئے اس بچی کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس نام کی لاج رکھتے ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ یا ارحم الراحمین، پہلے وحی کے نازل ہونے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اللہ ان کا ساتھ دیا، حضور کو تسلی دی۔ اللہ اس خاتون کو سلام ہو جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو سہارا دیا، آپ کو جو ہے دل جوئی کی۔ اللہ اس نام کی برکت سے اس معصوم بچی کی عمر میں، صحت میں برکات ثمرات عطا فرما دے۔ اللہ اسی طرح ہسپتال کے اندر جو بھی مریض جہاں بھی ہیں،
دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اللہ سب کو شفا اور صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو شفا اور صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کو یا ارحم الراحمین ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، پاکستان میں آسانی فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم۔